الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ دین اسلام جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے نتیجہ میں ملا ہے، یہ بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دین اسلام ہم تک ویسے ہی پہنچ گیا ہے، اس کے لیے کوئی قربانی نہیں لگی، اس کے پیچھے جانیں قربان نہیں ہوئی۔ ہم جو سمجھتے ہیں شاید ٹھیک ہی سمجھتے ہوں، اس لیے کہ ہمیں جو ملا ہے اس کے پیچھے ہماری قربانیاں نہیں ہیں۔ ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے ہم نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جو دیندار ماحول تھا، جہاں پر نماز پڑھنا آسان تھا، جہاں پر روزہ رکھنا آسان تھا، جہاں پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اسی طرح شروع سے چلتا آ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی قربانیاں نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایسے ایسے لوگ قربان ہوئے ہیں، اس کلمہ کے پیچھے ایسے ایسے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں کہ جو چلتے زمین پر تھے چلنے کی آہٹ جنت میں آیا کرتی تھی۔ ہاں، ایسے لوگوں نے اس اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم آسانی سے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آسانی سے جمعہ ادا کر لیتے ہیں، جب جی چاہا مسجد میں آئے قرآن کھولا تلاوت کر لی، جب تہجد میں اٹھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، روزے بڑے آسانی سے رکھ رہے، عیدین بڑی آسانی سے ادا ہو رہی۔ رب کعبہ کی قسم، اس کے پیچھے بلال جیسے صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، پتہ نہیں ہمیں کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہوتا یا نہ ہوتا۔ اس کے پیچھے ایسے لوگ قربان ہوئے۔ روایات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی ہیں
جن کے بارے میں لکھا ہے کہ شادی کی پہلی رات تھی، یہاں تک بھی لکھا کہ اپنی بیوی سے ہم بستر بھی ہو چکے تھے، یہاں تک بھی لکھا ہے روایات میں کہ غسل کرنے کے لیے بیٹھ بھی چکے تھے، ابھی لوٹا اٹھا کر سر پہ ڈالنا چاہتے تھے، ادھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، میرے صحابہ دین اسلام کے لیے قربانی چاہیے، حی علی الجہاد۔ مدینہ کی گلیوں میں آوازیں لگ گئی، صحابہ جہاد کے لیے نکل پڑو۔ اس صحابی نے لوٹا اٹھا کر سر پر ڈالنا ہی چاہا تھا، فوراً نیچے رکھ دیا اور یہ کہا کہ اگر میں نے غسل کر دیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل حکم میں تاخیر ہو سکتی ہے، غسل بعد میں کیا جائے گا، پہلے دین کے لیے جانا ہوگا تاکہ دین کو پہنچانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ غسل کیے بغیر میدان میں نکل گئے، روایات میں لکھا ہے وہ صحابی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حنظلہ بھی تشریف لائے تھے، آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا، ارے حنظلہ کو کیا ضرورت تھی آنے کی، پہلی رات تھی، سہاگ رات تھی، گھر رہتے کل کو آ جاتے، کیوں آ گئے؟ پھر آپ نے فرمایا صحابہ سے ذرا دیکھو حنظلہ کدھر ہے، اس کو بلا کر لاؤ، اس کو واپس گھر بھیجتے ہیں، بیوی انتظار کر رہی ہوگی، پہلی رات کی بیوی ہے، وہ کیا سوچتی ہوگی کہ پہلی رات ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ صحابہ نے بہت ڈھونڈا، کئی صحابہ شہید ہوئے پڑے تھے لیکن حنظلہ نہیں مل رہے، نہ کہیں زندہ نظر آ رہے ہیں نہ کہیں شہید نظر آ رہے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ حنظلہ آئے تو تھے، گئے کدھر ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو آسمانوں سے فرشتے حضرت حنظلہ کو کفن دفن دیے ہوئے لے کر آ رہے ہیں، اور آ کر آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا اور کہا اے محمد لیے لیجیے آپ کا حنظلہ، اللہ نے ہم فرشتوں کو حکم دیا تھا، فرشتوں جاؤ حنظلہ میرے لیے قربان ہوا ہے، غسل جنابت کرنا تھا کیا نہیں ہے، صرف دین کے لیے قربانی دے گیا ہے، جاؤ فلاں جگہ شہید پڑا ہے، اٹھاؤ جنت پر لے آؤ، جنتوں پر لاؤ، آسمانوں پر لاؤ، جنت کی نہروں میں اس حنظلہ کو غسل دیا جائے گا۔ ہم فرشتوں نے اس حنظلہ کو جنت کی نہروں میں غسل دیا ہے اور آسمانوں پر ہم نے اس کو کفن دفن دیا ہے۔ اب اللہ نے پھر حکم دیا فرشتوں جاؤ محمد کے لاڈلے کو محمد کے حوالے کر کے آؤ اور جا کر کہو محمد لیجئے اب آپ جنازہ بھی پڑھائیں اور ان کو جو ہے دفن بھی کر دے، غسل کی ضرورت نہیں، کفن کی ضرورت نہیں، ہم فرشتوں نے آسمانوں پر دے کر آپ کے حوالے کیا ہے۔ ایسے لوگ قربان ہوئے ہیں تو آج ہم بیٹھے ہیں آرام سے جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں نے قربانیاں دی ہے، اس کے پیچھے بدر کا میدان لگا ہے، اس کے پیچھے احد کا میدان ہے، اس کے پیچھے تبوک کے وہ جون جولائی کی جنگیں ہیں۔ تبوک کے بارے میں لکھا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جو آپ نے فرمایا، روایات میں لکھا ہے تبوک آپ جب مکہ میں تھے، تبوک اور مکہ کے درمیان کا سفر جو ہے وہ تقریباً 805 کلومیٹر ہے۔ یہاں سے تقریباً یہ سکھر سے آگے تک کا سفر بنتا ہے، کراچی کے قریب یہاں سے جائیں اتنا سفر ہے۔ اعلان جہاد ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تبوک میں جانا ہے، تبوک کو فتح کرنا ہے۔ جانا کیسے ہے حضور؟ سواریاں کوئی بندوبست ہوگا یا نہیں؟ فرمایا سواریاں کوئی نہیں، پیدل سفر ہے اور سردیوں کا سفر ہے، نہیں جی جون جولائی کی تپتی ریت صحراؤں کا سفر۔ جانے کے لیے کیا ہے؟ پیدل سفر ہے۔ 30,000 کا لشکر، چند ایک کے پاس سواریاں اور چند ایک کے پاس نیزے، چند ایک کے پاس تلواریں، کچھ پیدل چل رہے کچھ سوار ہیں۔ اور سفر کیسا؟ دور دور تک درخت نظر نہیں آتے، کہیں چرند پرند کی آوازیں سنائی نہیں دیتی، ریت ایسے تپتی ہے جیسے سورج زمین پہ اتر آیا ہو۔ کھانے کو کیا ہے؟ روایات میں لکھا ہے
کہ کھانے کے لیے 3 صحابہ کرام کو 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملا کرتی تھی. ایک صحابی کچھ چباتے، دوسرے کو دیتے وہ کچھ چباتے، تیسرے کو دیتے وہ کچھ چباتے. اب 24 گھنٹوں کے بعد ایک کھجور ملے گی اور چلنا سو چلنا ہے. ایسے لوگ 805 کلومیٹر کا سفر طے کر گئے. جب تبوک میں پہنچے، تبوک کے بادشاہوں نے کہا یہ کیسی مخلوق آ گئی ہے، یہ کس کے دیوانے ہیں؟ نہ ان کو بچوں کی پرواہ ہے، نہ گھر بار کی پرواہ ہے، نہ کھانے کی پرواہ ہے. جیسے محمد گھماتا ہے گھومتے ہیں. یہ عجیب دیوانے دیکھے ہیں ہم نے. فوراً ہتھیار ڈال دیے اور کہا ہم ایسے دیوانوں سے نہیں لڑ سکتے ہیں، جاؤ تبوک تمہارا ہے، تبوک لے جاؤ. ایسے لوگوں نے قربانیاں دی تو ہم 5 وقت کے نمازی بنے اور ہمیں جمعہ پڑھنا نصیب ہوا. ان ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں. اگر ایسے لوگ قربانیاں نہ دیتے پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہوتے یا نہ ہوتے. ہاں، اس کلمہ کے پیچھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے طائف کا میدان ہے. وہ طائف کا میدان کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو دعوت دے رہے تھے، آپ نے اتنی دعوت دی کہ لیکن لوگ بہت کم اسلام لائے. آپ نے پھر ارادہ فرمایا شاید اہل عرب نہیں مانتے، چلو باہر کا سفر کرتے ہیں، طائف جاتے ہیں، وہاں جا کر دعوت دیتے ہیں، شاید کوئی کلمہ پڑھ لے، کوئی اسلام لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، ان ظالموں نے ایسا سلوک کیا کہ تاریخ بھی جب اس کو لکھتی ہے تو تاریخ کے اوراق بھی نم دکھائی دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر دعوت دی، ان ظالموں نے قبول تو کیا کرنا تھا، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شہر کے اوباش قسم کے بدماش قسم کے لڑکے پیچھے لگا دیے اور کہا اس محمد کو طائف سے ابھی نکالو. اور وہ ظالم آپ کے جسم مبارک پر پتھر مارتے، ڈنڈے مارتے، آپ کو اتنا لہو لہان کر دیا. روایات میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے تر بتر ہو گئے، آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے. آپ اتنا زخمی ہوئے کہ آپ ایک جگہ آ کر تھک کر بیٹھ گئے. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک کر بیٹھے، خون سے لہو لہان ہوئے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہو محمد اگر آپ حکم دیں ان طائف والوں کو تو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے گا. آپ کا حکم چاہیے. وہ کیسا رحمت للعالمین، وہ کیسا محبت دینے والا اللہ کا نبی اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس نبی نے کہا اے جبرائیل یہ میری قوم بھولی بھالی ہے، سمجھتی نہیں ہے، مجھے سمجھا نہیں ان بیچاروں نے، ابھی نہ کچلنا، ابھی ان کو مہلت دے دو. مجھے بڑی امید ہے کہ اس قوم سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان بھی لائیں گے، میری تعلیمات پر عمل بھی کریں گے. پھر روایات میں لکھا ہے اللہ نے اس قوم سے بڑے بڑے صحابی پیدا کیے جو آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے انقلاب پیدا کیا. ایسے لوگ قربان ہوئے ہیں تو آج ہم اس معاشرے میں بڑے آرام سے جی پا رہے ہیں. اس کے پیچھے خندق جیسا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. خندق یہ وہ جنگ ہے جو ٹھٹھرتی راتوں کی جنگ تھی. سردیوں کے دن، دسمبر جنوری کے دن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا میرے صحابہ یہ جنگ کیسے ہونی چاہیے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا حضور زمانہ جاہلیت میں ہماری جنگ کا ایک طریقہ کار تھا. ہم جب کسی دشمن کے آنے کا خطرہ ہوتا تھا اس وقت یہ جہاد، یہ جنگیں ایسی تو نہیں تھی کہ جہازوں پر سے بمباری کی جائے، آمنے سامنے فیس ٹو فیس جنگیں ہوا کرتی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور ہمارے ہاں یہ معمول ہے
جب ہم جنگ کرتے ہیں تو دشمن کے رستے پر خندقیں کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن ہم تک پہنچ نہ سکے، آنا بھی چاہے تو خندق میں گر جائے، اس پر حملہ کرنا آسان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام اب ہمیں بھی یہاں خندق کھودنا ہے تاکہ دشمن ہم تک نہ پہنچ سکے۔ دسمبر کے دن، جنوری کے دن رات خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ اس وقت یہ مشینی آلات نہیں ہوتے تھے، ہاتھوں سے پتھروں کو توڑنا پڑتا تھا۔ پرانے لوگ جانتے ہیں اس بات کو، پہلے یہ مشینیں کہاں ہوتی تھی کہ چند منٹوں میں آئی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، مکانات کو گرا دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت یہ پتھروں کو کدال مار کر توڑا جاتا تھا، یہ ہتھوڑوں کے ذریعے سے توڑا جاتا تھا۔ اب دسمبر جنوری کے دن ہیں اور خندقیں کھودی جا رہی ہیں، 30 دن کی جنگ ہے، یہ پورا مہینہ جنگ رہی۔ اس دوران ایک ایسا وقت بھی آیا خندقیں کھودتے ہوئے کہ صحابہ کرام وہ کدال اٹھا کر پتھر پر مارنا چاہتے تھے لیکن اٹھائی نہ جاتی تھی۔ صحابہ کرام اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، محمد آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ ہمیں کہیں بچوں کو شہید کروانا ہے، ہم لائن میں کھڑا کر کے اڑا دیں گے، آپ کہیں بیویوں کو چھوڑنا ہے چھوڑ دیں گے، آپ کہیں اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں اتار تو اتار دیں گے، لیکن حضور اب جس حالت میں ہیں اب ہمارے بس میں کچھ نہیں رہا، ہم پتھروں پر کدال مارنا چاہتے ہیں مار نہیں سکتے ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اور صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ جب بھوک کی شدت ہو، پیٹ پر کوئی پتھر ٹھنڈی چیز لگائی جائے تو بھوک میں کمی آ جاتی ہے، پتھر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پیٹ کھولے تو اکثر صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کہا حضور دیکھیں بھوک سے نڈھال ہو کر پتھر بھی باندھے تھے، شاید بھوک میں کمی آئے، لیکن اب تو بس ہو گئی ہے، کدال اٹھائی نہیں جاتی، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک کھولا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور کہا، میرے صحابہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا پھر سمجھتے ہو کہ ہمیں آسانیاں ملیں گی، راحتیں ملیں گی؟ نہیں میرے صحابہ، اس کلمہ کے پیچھے تو بڑی قربانیاں لگتی ہیں، اس کے لیے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے بچوں کو بھی یتیم کروانا پڑتا ہے۔ میرے صحابہ کہ دنیا کی زندگی تو مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا کافر کے لیے تو جنت ہے لیکن مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں مسلمان کو مختلف تکلیفیں تو آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس دنیا میں ہم نے مسلمان کو آزمانا تو ہے، کبھی ہم اس کو بھوک کی تکلیف دیں گے، کبھی اس کے جوان بچے لے لیں گے، کبھی اس پر قحط مسلط کر دیں گے، کبھی مہنگائی کا اتنا بوجھ ڈال دیں گے کہ یہ پریشان ہو کے رہ جائے گا۔ یہ کس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں تکلیفیں دیتا ہے تاکہ کل قیامت کے روز ہمارے پاس آئے تو میں بغیر حساب و کتاب کے کہوں، میرے بندے تو نے دنیا میں اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ اب مجھ رب کو شرم آتی ہے کہ تیرا نامہ اعمال کھولوں اور حساب و کتاب کا آغاز کروں۔ جا، تجھے میں نے بغیر حساب و کتاب کے تیرے لیے جنت کے فیصلے کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ اس دین کے لیے قربانیاں تو ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے آسانی سے زندگی گزار لیں گے؟ نہیں، بڑی مشکلیں بھی آئیں گی، بڑی تکلیفیں بھی آئیں گی، برداشت کرنا ہوگا، اس کو برداشت کریں۔ لیکن آخر وہ نبی تھے جو رحمت للعالمین ہے، جو جہان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آدمی اپنی تکلیف برداشت تو کر لیتا ہے، اپنی بھوک سہ لیتا ہے، لیکن بچوں کی تکلیف کب برداشت ہوتی ہے؟ بندہ کب دیکھ سکتا ہے
کہ میرا ننھا بچہ بھوک سے بلک رہا ہو، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی پریشانی کب برداشت کر سکتا ہے، اپنی زندگی جیسے کیسے گزار لے گا، بچے کی تکلیف نہیں دیکھی جائے گی۔ صحابہ کرام آپ کے صحابہ بھی تھے، آپ کی کل اساسہ زندگی بھی تھے، آپ کے بچوں کی طرح تھے۔ جب دیکھا میرے صحابہ بھوک سے نڈال ہو گئے، آسمانوں کی طرف سر اٹھایا اور اللہ سے عرض کی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی زندگی واقعی آزمائشوں کی زندگی ہے، لیکن اللہ میرے صحابہ بڑی آزمائشیں اٹھا چکے ہیں، انہوں نے بدر کا میدان بھی دیکھا ہے، انہوں نے احد کا میدان بھی دیکھا ہے، انہوں نے طائف کی تکلیفیں برداشت کی ہے، ان بیچاروں نے مکہ سے ہجرت کی تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تھا۔ اللہ اب بس کیجئے، میرے صحابہ کو مزید نہ آزمانا، یہ آزمائش کے قابل نہیں رہے۔ اللہ نے عجیب اعلان فرما دیا آسمانوں سے، عجیب حکم آیا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل محمد کے پاس جاؤ اور جا کر کہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ، ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے اللہ راضی ہو جا، اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ بہت ستایا ہے۔ یہاں قرآن میں اللہ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، اے محمد ذرا صحابہ سے پوچھ کر بتائیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تو ان سے راضی ہوں، کیا صحابہ تم کو اللہ سے کوئی ناراضی تو نہیں ہے؟ اللہ سے تم ناراض تو نہیں ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے نبی آپ کے صحابہ اب رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن چکے ہیں۔ جو کوئی اپنے ایمان کو صحیح پرکھنا چاہے، دیکھنا چاہے کہ اس کا ایمان صحیح ہے یا نہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھے، کیا اس کی زندگی صحابہ کرام کی زندگیوں جیسی ہے یا نہیں؟ اگر صحابہ کی زندگیوں جیسی ہے تو وہ کامیاب ہوگا، اگر صحابہ کی زندگیوں سے ہٹی ہوئی زندگی ہے تو وہ ناکام ہے۔ اور اللہ نے عجیب اعلان کیا، ایسا اعلان کہ عقل مانتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی اپنے صحابہ سے کہہ دو آج کے بعد جو گناہ کریں گے گناہوں کو لکھا بھی نہیں جائے گا۔ اتنی تکلیفیں برداشت کر لی، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان بیچاروں نے۔ اللہ کہہ رہے میں نے اتنا آزمایا تمہیں کہ تمہارے کلیجے منہوں کو آ رہے تھے۔ جس تکلیف کو اللہ بڑی تکلیف بتائے، بتاؤ کتنی بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اب نبی ان سے جو گناہ ہوں گے میں فوراً مٹا دوں گا، لکھوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو میرے عزیزوں یہ کلمہ بڑی عظمتوں والا کلمہ ہے، اس کی قدر کرنا، اس کو دلوں میں اتارنا، اس کی عظمتوں کو پہچاننا، اس کے تقاضوں کو پہچاننا۔ اللہ نے کیسی امت دی ہے آپ اپنے نبی کو، یہ وہ عظیم امت ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی تھی اللہ یہ آخری امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیسی بات کرتا ہے، یہ لاڈلی امت لاڈلے نبی کے لیے میں نے آج سے کئی ہزار سال پہلے منتخب کر لی تھی، یہ کسی اور نبی کو نہیں ملنے والی۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا اللہ مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ اللہ نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس امت کی خاص تعداد ہے، وہی لوگ اس امت میں آئیں گے اور کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہ ایسی عظیم امت جو آئی آخر میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ ایسی عظیم امت کل 120 صفیں امتوں کی لگی ہوں گی، 80 صفوں میں امت محمدیہ ہوگی، باقی 40 صفوں میں باقی امتیں ہوں گی۔ اور فرمایا یہ ایسی عظیم امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایک ایسی دعا کرے، ہر دعا اس کو دعا قبول ہوگی۔ ایک دعا کا ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جو وہ مانگے گا ہر حال میں قبول ہوگی، چاہے دنیا میں مانگ لے چاہے آخرت میں مانگ لے۔ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہ دعا میں آخرت میں مانگوں گا، اور وہ دعا یہ ہوگی اللہ سے فرمائیں گے اللہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا
جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے نکال نہ لیا جائے. اور یہ دعا آپ آخرت میں فرمائیں گے اور اللہ اس کو قبول فرمائیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ محمد، جتنے جہنم میں لوگ پڑے ہیں آپ کی امت کے، جاؤ ان کو نکال لو. آپ پھر ایک ایک کر کے ساری امت کو نکالتے جائیں گے. تو جتنی بڑی عظمتوں والی امت اتنے بڑے اس سے تقاضے بھی ہیں، اتنی بڑی اس سے مطالبات بھی ہیں. اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہوگا. اپنی شکل و صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شکلوں جیسا بنانا ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلا تقاضا ہم سے 5 وقت کی نماز ہے. آج سے عزم کریں، جو ہو گیا سو ہو گیا. عزم کر رہے اللہ آج کے بعد مجھ سے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے روز سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں لیا جائے گا. جس کی نماز اچھی نکل آئی اگلی منزلیں آسان ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ نماز کے معاملے میں پھنس گیا تو آگے پھنستا چلا جائے گا. ارے وہ تو ایسا غفور الرحیم ہے، وہ جب کوئی معافی مانگتا ہے پھر نہیں پوچھتا پہلے کیا کرتا رہا. دنیا کا تو یہ معمول ہے نا، بات بات پہ ماضی یاد دلایا جاتا ہے. کوئی جتنا مرضی نیک بن جائے، تہجد گزار بن جائے، زمانہ ماضی میں گناہ گار تھا، دنیا نہیں چھوڑتی. کہتی ہے یہ وہی ہے جو پہلے گناہ کیا کرتا تھا، یہ وہی ہے جو شراب خور تھا. اللہ ایسا نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک 70 سال کا بوڑھا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، ہمیشہ زنا کرتا رہا، شراب خوری میں ملوث رہا، رشوت خور رہا، کبھی مسجد کے دروازے کا منہ بھی نہیں دیکھا، نہ کبھی جمعے پہ حاضر ہوا، نہ کبھی عیدین پہ حاضر ہوا، نمازوں پہ تو آتا ہی نہیں تھا. جب 70 سال کا ہوا اچانک دل میں خیال آیا ارے بوڑھے تو نے مر بھی جانا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو کیا حساب دے گا. اتنا سا خیال آیا، آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور بہ گئے اور دل میں نادم ہوا اللہ ایک بار معاف کر دے. اتنا کہا. اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، مجھے میری صفت ربوبیت کی قسم اس بوڑھے کے 70 سال کے گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی ہیں. اور یہ ایسے ہو گیا ہے گویا اس کو اس کی ماں نے ابھی تازہ جنا ہے. ارے یہ تو وہ رب ہے جو بہت محبتیں دینے والا ہے. ہم بھی تو چاہیں اس کو حاصل کرنا، ہم دور دور بھاگے. وہ بڑا غیرت مند ہے، جب کوئی اس کی طرف تھوڑا سا چلتا ہے نا وہ بھاگ کر آتا ہے. کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے وہ بھاگ کر 4 قدم اٹھاتا ہے. کوئی چلتا ہے وہ بھاگ کر بندے کو گلے لگاتا ہے. ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے بتوں کو پکارتا تھا، بتوں کو پکارتا تھا. ایک مرتبہ کئی سالوں کے بعد اچانک منہ سے نکل گیا اللہ صمد. وہ کہتا تھا صنم صنم. اچانک بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں زبان پھسلی کہتا ہے سمجھ. فوراً آسمانوں سے آواز آئی جی میرے بندے کیا حکم ہے. فرشتے کو اللہ نے نبی کے ذریعے سے الہام کر دیا. اس نبی کے پاس فرشتہ آیا، اس کا پاس پیغام پہنچایا گیا. کہا اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، کیا چاہتے ہو. اس نے کہا زبان سے غلطی سے نکلا ہے. کہا بھلے غلطی سے نکل گیا لیکن وہ تو تیرے انتظار میں تھا، کب مجھے پکارتا ہے. اس نے کہا اچھا اللہ اتنا غفور الرحیم ہے. فوراً گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کی زندگی قربان کر دی. آخری بات کر کے بات ختم کروں گا. ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک گویہ تھا، سنگر، گانا گانے والا. ہمیشہ گانے گائے، کبھی اللہ کے قریب نہیں آیا، نہ روزے نہ زکات نہ حج نہ زکات. جب بوڑھا ہو گیا منہ میں دانت نہ رہے، زبان لڑکھڑانے لگی، لوگ بھی چھوڑ گئے. ظاہر ہے جب تک گانے گاتا تھا لوگ گرویدہ تھے، جب کچھ نہ رہا لوگ بھی چھوڑ گئے. ایسا وقت بھی آیا اس گویے پر کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا. ایک مرتبہ جنت البقیع بیٹھا ہوا تھا، کھانے کو روٹی نہیں تھی. اچانک خیال آیا
دنیا کتنی بے وفا ہے یار، میں نے زندگی ان کے نام کی ہے، اب بڑھاپا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا. اللہ مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کبھی تجھ سے مانگا نہیں ہے میں نے، لیکن کیا کروں اب سب چھوڑ گئے ہیں، اب تو ہی نظر آتا ہے، بتا کیا کروں. اللہ روٹی تو دے دے، روٹی کے لیے مر رہا ہوں. فوراً اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں فرمایا، اے عمر جاؤ جنت البقیع میں، ہمارا ایک بندہ روٹی مانگتا ہے، روٹی دے کر آؤ. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، فوراً بھاگے. جنت البقیع میں جا کر دیکھا تو وہ گویا بیٹھا ہے. حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگنے لگا. حضرت عمر نے فرمایا، آواز دیو بندے رک جا، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. روکا اور کہا، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، روٹی چاہیے تجھے؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے میرے پاس بھیجا ہے، آپ خلیفہ کو بھیج دیا؟ کہا ہاں. چیخ ماری اور مر گیا وہیں پر. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ نے اس ایک خوف کی وجہ سے بخشش کر دی ہے. اللہ ایسا غفور الرحیم ہے. اللہ کے بن جاؤ، اللہ دنیا بھی تمہیں دے گا، آخرت بھی دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.